أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم. صدق اللہ. یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ بھی تھا اور دعوت بھی، کونوا ھوداً او نصارا تہتدوا، اگر ہدایت چاہیے تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ. اس کے جواب میں مسلمانوں نے اپنا ایمان پیش کیا کہ ہم ایسے نہیں کہ کسی ایک نبی پر ایمان لائیں اور باقیوں کا انکار کریں جیسے تم لوگ کرتے ہو. ہم تو اللہ جل شانہ کے تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو سچا مانتے ہیں، سب پر اترنے والی وحی کتابیں حق تسلیم کرتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی، پیغمبروں کے درمیان ایسی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو سچا کہیں کسی کو جھوٹا، سب اللہ کے نبی سچے. اس آیت شریفہ میں فرمایا گیا اگر کسی کو ایمان لانا ہے، ایسا ایمان جو اللہ کو قابل قبول ہو، تو ان مسلمانوں جیسا ایمان لائے، ان صحابہ جیسا ایمان لائے. یہ ایمان ہمیں قبول ہے، یہ ایمان ہم نے حق کا معیار بنا دیا ہے. ان صحابہ کرام جیسا ایمان سب انبیاء پر، سب کتابوں پر، سب کو سچا ماننا، سب کی عقیدت، احترام، محبت، یہ ہے ایمان. حضرات صحابہ کرام کے ایمان جیسا ظاہری ایمان بھی، ظاہری ایمان کا مطلب کہ ایمان کے لفظ بھی صحیح ہوں. جس طرح ہم ایمان رکھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور باطنی اندر کا ایمان بھی خلوص کے اعتبار سے، خالص ایمان کے اعتبار سے ظاہری باطنی ایمان صحابہ جیسا. قرآن پاک میں صحابہ کرام کے فضائل و مناقب، ان کی صفات، ایمان کے تذکرے، ان کی قربانیاں، یہ ساری چیزیں ذکر کیوں ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام معیار حق ہیں، حق کا معیار ہے. ان جیسا ایمان، ان جیسی قربانیاں، ان جیسی نمازیں، ان جیسی تجارت، سبھی کچھ ان جیسا مطلوب ہے. ہم روزانہ عشاء کے بعد تعلیم کرتے ہیں کلمہ کے فضائل، نماز کے فضائل، ذکر و اذکار، تلاوت، ہر چیز کے فضائل سے پہلے حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، ان کی صفات، ان کا ایمان، ان کی قربانیاں. اس لیے کہ امت ہدایت پر تب رہے گی، امت کا ایمان، امت کے اعمال تب قابل قبول ہوں گے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت جیسے ہوں گے. فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ یہود و نصارہ کفار اس سے انکار کرے، مطلب تمہارے جیسا ایمان نہ لائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، اور پہلے انبیاء کرام میں سے یہودی حضرت موسیٰ اور عیسائی
حضرت عیسیٰ کی طرف ہی دعوت دیں اور کسی کو تسلیم نہ کریں تو پھر انہیں بتا دیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں کافی ہے۔ یعنی یہ گویا اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ اللہ کو مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ہر نبی پر ایمان لایا جائے، ہر نبی کی عقیدت، ہر نبی کا احترام دل میں ہو۔ ہاں، پیروی اور اطاعت وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے، لیکن ایمان اور عقیدت سب کے ساتھ ہو۔ اگر یہ ایسے نہیں کرتے تو اللہ ان سے نمٹ لیں گے، اللہ ان سے کافی ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ کی دو صفات بڑی عجیب ہیں، ان پر غور کیا جائے تو انسان کے لیے سارے مشکلات کے رستے حل ہو جائیں۔ تسلی کا سامان اللہ کے یہ دو پاک نام، فرمایا وہ سمیع ہے، سنتا ہے، وہ علیم ہے، جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی تسلی ہے کہ آپ گھبرائے نہیں، یہ جتنی مرضی مخالفت کر لیں، آپ کے مقابل منصوبے سازشیں بنا لیں، جب اللہ سب کچھ سن رہا ہے تو وہ آپ کی طرف سے خود ہی نمٹ لے گا۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی ایمان مطلوب ہے۔ آج بھی یہی ایمان اور اللہ کے یہ پاک نام دل میں اتر جائیں کہ وہ ذات مجھے سنتی ہے اور وہ ذات میرے حالات سے، میری پریشانیوں سے، میرے دکھوں سے، میری بیماریوں سے، ہر طرح کی میری کیفیت سے واقف ہے، میری آہیں سنتی ہے، میری دعائیں سنتی ہے، میری فریادیں سنتی ہے اور میرے حالات سے واقف ہے۔ جب واقف ہے اور سب کچھ سن دیکھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ تسلی کا سامان ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق دے۔